اگر آپ کو سانس کی تکلیف ہو تو دہی سے پرہیز کریں، لیکن اگر آپ دہی کھانا چاہتے ہیں تو صبح یا دوپہر میں دہی کا استعمال کریں، کیونکہ دہی کو جسم کو دن بھر ہضم کرنا آسان ہوتا ہے۔ رات کو دہی نہ کھائیں۔ دہی کھانا ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے، لیکن جوڑوں کے درد کے مریضوں کے لیے دہی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ گٹھیا کے مریض دہی کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر یہ مریض زیادہ دہی کھاتے ہیں تو درد کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ دہی کی تاثیر ٹھنڈی ہے اور یہ ٹھنڈک جوڑوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ 1 کپ دہی میں 3 کالی کشمش ڈالیں اور اس کو رات بھر ڈھک کر رکھ دیں۔ صبح نہار منہ اس دہی کو کھا لیں اور کشمش چبا لیں۔ فائدہ: جن لوگوں کو پیٹ درد، قبض اور متلی کی شکایت رہتی ہے، ان کے لیے یہ دہی سب سے زیادہ مفید ہے، کیونکہ دہی میں موجود پرو بایوٹک اجزاء پیٹ میں سے اضافی فاضل مادوں کے اخراج کو یقینی بناتے ہیں۔ ٹپ 2: 1 کپ دہی کو بلینڈر میں ڈالیں اور اس میں 4 کالی کشمش ڈال کر بلینڈ کریں، پھر ہلکا سا کالا نمک ڈالیں اور کھا لیں۔ فائدہ: وہ لوگ جن کا جسم کمزوری کی وجہ سے کانپتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح دہی اور کالی کشمش کا استعمال کریں۔ جسم ایک دم طاقتور ہو جائے گا اور کبھی کمزوری نہیں آئے گی۔ ٹپ نمبر 3: کالی کشمش کے پاؤڈر کو لیموں کے رس اور دہی میں شامل کریں اور اس کو صبح نہار منہ کھائیں۔ فائدہ: اس سے آپ کے پیٹ میں موجود کیڑے نکل جائیں گے، آنتوں کے مسائل کنٹرول میں آ جائیں گے اور سب سے بڑھ کر دوران خون بھی بہتر ہو جائے گا۔ کلونجی کے تیل کو جوش دے کر نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے سر درد اور نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ کیلا کھانے سے بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی بلائی کا مساج چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو تو کیلا کھائیں۔ جو عورتیں کھڑے ہو کر کنگھی کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کا سیدھا اثر دماغ پر پڑتا ہے۔ جو عورت سیدھی لیٹ کر سوتی ہے وہ لالچی ہوتی ہے، جو عورت منہ کھول کر سوتی ہے وہ مغرور ہوتی ہے۔ روزانہ 15 منٹ تک دھوپ سیکنا جسم میں میلاٹونن کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ یہ ہارمون غنودگی کی وجہ بنتا ہے۔ دن بھر کے لیے انسان ایکٹیو رہتا ہے اور رات میں جسم خود بخود گہری نیند میں چلا جاتا ہے۔ انجیر کھانے سے گال گلابی ہوتے ہیں، جسم میں طاقت آتی ہے، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، بدہضمی اور قبض دور ہوتی ہے۔ اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا غصہ دبا کر رکھے، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے اثرات نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ ہارمونز کی عدم توازن کی وجہ سے بانجھ پن پیدا ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے خواتین کو میتھی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ حمل کے دوران گرم چیزیں نہ کھائیں، اس سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ حاملہ خواتین ہلدی اور دہی کے پیسٹ کو ہر روز پیٹ پر لگائیں، اس سے پیٹ پر دوران حمل پڑنے والے سفید نشان اور خراش دور ہو جائے گی۔ مچھلی زیادہ کھانے سے بینائی پر برا اثر پڑتا ہے۔ گوشت کم کھانے سے جسم کا گوشت کم ہوتا ہے۔ لیکوریا کا مسئلہ ہے تو ٹماٹر کھائیں۔ سردی میں جلد خشک ہو جائے تو انڈے کی زردی میں زیتون کا تیل ملا کر جسم کی مالش کرنی چاہیے۔ بادام کا تیل لگانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں، پھر ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ بے پناہ طاقت پائیں گے۔ جھگڑوں کو محبت میں بدلیں۔ جس گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، گھر کے تمام افراد یا پھر کوئی ایک فرد 90 بار ہر نماز کے بعد یہ پڑھے: یا اللہ یا عظیم یا ودود، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پودینے کی ایک ٹہنی کو 1 لیٹر پانی میں ابالیں اور دن میں 3 مرتبہ یہ پانی پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ جن لڑکیوں کے ناخن نہیں بڑھتے، ایک پیالے میں 1 چمچ نمک ملا کر اس میں 5 منٹ تک اپنے ناخن بھگو کر رکھیں، ناخن بڑھنے لگیں گے۔ مطالعہ کرتے ہوئے آپ کی نظر تیز ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص مطالعے سے پہلے 5 مرتبہ یا بصیرو اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لے گا تو کبھی نظر کمزور نہ ہوگی۔ بدن کو طاقت دینے والی غذائیں: بکری کا دودھ طاقت دیتا ہے، بکری کا گوشت طاقتور ہوتا ہے، بھینس کی ہڈیوں کا گودا مفید ہے، سری پائے اور دماغ طاقت کا خزانہ ہے۔ سبزیوں میں تورئی طاقت دیتی ہے۔ وزن کم کرنے کے آسان طریقے: کھانا چبا کر کھائیں، چینی کم استعمال کریں، چھن ملا آٹا استعمال کریں، میٹھی چیزوں کا استعمال کم کریں، کھانے کے بعد پانی نہ پیا کریں، کھانے سے پہلے پانی ضرور پیا کریں، زیادہ ریشے والی غذائیں استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ لہسن جلا کر سرکے اور شہد میں ملا کر کھانے سے پھوڑے، پھنسیاں اور نشان دور ہو جاتے ہیں۔ ماہواری کے دوران نیم گرم پانی میں 1 چمچ نمک ڈال کر نہانا مفید ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ بادام پیس لیں اور اس میں ہلدی، دودھ اور لیموں کا رس، بیسن ملا لیں اور اس ماسک کو ناک پر لگا لیں۔ 30 منٹ بعد رگڑ کر اتار دیں۔ تازہ پانی سے دھو لیں اور اس کے بعد زیتون کا تیل لگا لیں۔ ہفتے میں 3 بار لازمی کریں۔ چند دفعہ کے استعمال سے ہی ناک کی جھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو۔ چہرے پر کبھی کسی قسم کے داغ یا کیل محاصر نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو، صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائی جائے، اس پر پہلے 12 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 دفعہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر دوا پر دم کریں۔ انشاءاللہ وہ دوا فائدہ دے گی۔ کبھی بھی دوائی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان نہیں ہوگا۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔ نہانے کے بعد گیلے بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بال گر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک ایک مچھلی اپنا منہ بند رکھتی ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ دھوپ سے ملنے والا وٹامن ڈی سردی میں ہونے والے ڈپریشن سے بھی نجات دلاتا ہے۔ لوگ سردی میں زیادہ غمزدہ اس لیے بھی رہتے ہیں کیونکہ وہ دھوپ میں نہیں نکلتے۔ جس عورت کے ہونٹ پر تل ہو وہ کشش والی ہوتی ہے۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو وہ عورت برکت والی ہوتی ہے۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو وہ تیز دماغ ہوتی ہے۔ زہریلا کیڑا اگر کاٹ جائے تو، جسم پر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہو تو فوراً 1 چٹکی دار چینی اور 1 چمچ شہد تھوڑے سے گرم پانی میں ڈال کر جسم کے اس متاثرہ حصے پر لگائیں، انشاءاللہ درد چلا جائے گا۔ خواب میں عبادت کرنا خیر و برکت اور بزرگی کی علامت ہے۔ رات کو ٹائٹ کپڑے پہن کر نہ سوئیں بلکہ سادہ اور کھلے کپڑے پہنیں۔ ٹائٹ کپڑے پہننے سے پیٹ دبا ہوا رہنے کی صورت میں گیس یا قبض ہو سکتی ہے اور نوعمر بچوں میں ہڈیاں بڑھنا رک سکتی ہیں۔ آٹے پہ سرسوں کا تیل لگانے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ دودھ کی ملائی کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ حاملہ عورتیں کچا دودھ نہیں پیا کریں، اس سے ان کی چھاتی میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اذان کے وقت جھاڑو لگانے سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکن سی محسوس ہو رہی ہو تو سنگترے کا جوس بنا کر پینے سے تھکن دور ہو جائے گی۔ 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈالی چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر جسم پر تل کا نشان مٹانا ہے تو جلتی ہوئی لکڑی سے جو پانی نکلتا ہے اسے تل پر لگاؤ۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پھتری ہو جاتی ہے۔ لیموں چکھ کر پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ لیا کرو۔ شام کے وقت بولی کھانے سے سر درد ہو جاتا ہے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ روٹی چبا کر کھاؤ گے تو کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔